ہم نے نظم جیوے جیوے پاکستان کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ پہلا سوال دیکھیں، لفظ پھلواری سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو یہ لفظ پھلواری ہم نے کہاں پڑھا تھا نظم میں؟ چلیں تلاش کرتے ہیں۔ رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری۔ تو یہاں پھلواری کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹا سا باغ جسے باغیچہ کہتے ہیں، اور ایسا باغیچہ جہاں رنگ برنگے طرح طرح کے رنگوں کے پھول کھلتے ہیں۔ تو جواب میں ہم لکھ سکتے ہیں، کچھ حصہ ہم سوال سے ہی لیں گے۔ لفظ پھلواری سے شاعر کی کیا کو ہٹا دیں گے اور لکھیں گے مراد ہے۔ لفظ پھلواری سے شاعر کی مراد ہے جہاں رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔ تو جواب ایسے لکھا جائے گا، لفظ پھلواری سے شاعر کی مراد ہے ایک چھوٹا باغ جہاں رنگ برنگے پھول ہوں۔ جواب میں سوال میں سوالیہ نشان ہے، اس کو ہٹائیں گے اور جواب میں ہم جہاں جملہ مکمل ہو رہا ہے وہاں ختمہ کی علامت لگائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں جواب مکمل ہو رہا ہے۔ اب ہے سوال نمبر 2۔ اس نظم میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کون سے ہیں؟ تو اب آپ سوچیں اور مجھے بتائیں کہ اس نظم میں ہم نے کون سے ایسے الفاظ پڑھے ہیں جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ جیوے جیوے پاکستان، یہ الفاظ ہیں جو بار بار اس نظم میں دہرائے جا رہے ہیں۔ اس سوال سے ہی جواب کا کچھ حصہ لیا جائے گا۔ اس نظم میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کون سے کی جگہ پہ جیوے جیوے پاکستان لکھیں گے؟ تو جواب بن جائے گا، اس نظم میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ جیوے جیوے پاکستان ہیں، اور سوالیہ نشان کو ہٹائیں گے، ختمہ کی علامت لگائیں گے۔ تو جواب کچھ اس طرح بنے گا، اس نظم میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ جیوے جیوے پاکستان ہیں۔ کون سے کی جگہ پہ ہم نے لکھا ہے جیوے جیوے پاکستان، سوالیہ نشان کو ہٹایا اور ختمہ کی علامت لگا دی۔ اب باری ہے سوال نمبر 3 کی۔ شاعر نے نظم میں ستاروں کے جھرمٹ کے الفاظ کو استعمال کیوں کیا؟ ستاروں کے جھرمٹ، یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا نظم میں؟ کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا۔ ستاروں کے جھرمٹ، یہاں اس سے مراد ہے دنیا کے ممالک، ان میں سے ہمارا ملک ایک سورج کی طرح سے سامنے آیا۔ جواب کا کچھ حصہ سوال سے ہی لیا جائے گا۔ شاعر نے نظم میں ستاروں کے جھرمٹ سے مراد دنیا کے ممالک لیا ہے۔ جھرمٹ تک لکھ کر ہم آگے لکھیں گے سے مراد دنیا کے ممالک لیا ہے۔ تو جواب کیا بن جائے گا؟ شاعر نے نظم میں ستاروں کے جھرمٹ سے مراد دنیا کے ممالک لیا ہے، اور آخر میں ہم ختمہ لگا دیں گے کیونکہ یہاں جواب مکمل ہو گیا ہے۔ سوال نمبر 4، نظم میں کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ تو اب آپ سوچیں کہ کیا دعا مانگی جا رہی ہے جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں اس نظم میں۔ چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں، نظم میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہمارا ملک ہمیشہ قائم رہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ تو جواب کچھ اس طرح سے شروع کیا جائے گا، نظم میں کیا کو ہٹا دیں گے، نظم میں دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہمارا ملک ہمیشہ قائم رہے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ملک کا نام لکھیں گے پاکستان۔ ہمارا ملک پاکستان ہمیشہ قائم رہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ تو جواب کچھ یوں ہوگا، نظم میں دعا مانگی جا رہی ہے، کیا کو ہٹا دیا ہے سوال میں سے، مانگی جا رہی ہے سوالیہ نشان کو بھی ہٹا دیا اور لکھا کہ ہمارا ملک پاکستان ہمیشہ قائم رہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہ پہنچے، اور سوالیہ نشان کی جگہ پہ یہاں جواب میں ہم ختمہ کی علامت لگائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب باری ہے سوال نمبر 5 کی۔
نظم میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ تو اس نظم میں ہم نے پڑھا تھا اس پیغام کو سمجھو یہ ہے قدرت کا انعام. قدرت کا انعام. تو ہم جواب میں ہی لکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک انعام یا ایک تحفہ دیا گیا ہے. تو ہم جواب کچھ یوں شروع کریں گے. نظم میں ہمیں کیا کی جگہ لکھیں گے یہ، پھر لکھیں گے پیغام دیا جا رہا ہے کہ، کیا کی جگہ یہ آ جائے گا، اور پھر لکھیں گے کہ یہ ملک پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو ہمیں بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. تو جواب کیسے بن گیا؟ نظم میں ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ ملک پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو ہمیں بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. سوالیہ نشان کو ہٹایا اور خاتمہ لگا دیا. جواب میں ہمیشہ خاتمہ لگے گا جہاں پہ جواب مکمل ہوگا. نظم میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے، کیا کی جگہ پہ یہ لگا دیا اور پھر لکھا کہ یہ ملک پاکستان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو ہمیں بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. اب باری ہے سوال نمبر 6 کی. اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے؟ تو ہم جواب میں شاعر کا نام لکھیں گے. اس نظم کے شاعر کا نام ہے جمیل الدین عالی. بالکل صحیح. تو ہم جواب میں لکھیں گے اس نظم کے شاعر کا، کیا کو ہٹا دیں گے، کیا کو یہاں سے ہٹا دینا ہے. اس نظم کے شاعر کا نام ہے، نام جمیل الدین عالی، اور آخر میں لکھیں گے ہے. سوالیہ نشان کو ہٹا دینا ہے اور پھر خاتمہ لگا دینا ہے. تو جواب میں یہ جملہ لکھا جائے گا، اس نظم کے شاعر کا نام جمیل الدین عالی ہے. سوالیہ نشان کو ہٹایا اور خاتمہ لگا دیا کیونکہ یہاں پہ جواب مکمل ہو گیا ہے. اب آپ ان سارے سوالات کو دیکھیں اور درست جواب لکھنے کی کوشش کریں. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.